إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ صفحہ نمبر ہے 96، آیت نمبر ہے 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تولج اللیل، اللہ داخل کرتا ہے رات کو فی النہار، دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت، اور اللہ نکالتا ہے زندے سے مردہ کو اور مردے سے زندہ کو، وترزق من تشاء، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ رات سے دن کو نکالتا ہے اور دن سے رات کو نکالتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک چیز آنے والی ہے، ایک چیز جانے والی ہے۔ سورج اگر طلوع ہوتا ہے تو غروب بھی ہوتا ہے، لیکن اگر غروب ہو گیا تو دوبارہ اس نے طلوع بھی ہونا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کا سورج غروب ہو چکا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اللہ کی ذات پہ امید رکھیں کہ سورج پھر نکلے گا۔ سدا رات نہیں رہتی، ہمیشہ رات نہیں آتی، رات ایک نہ ایک دن چلے جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں اجالا ہی اجالا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، رات آنے میں دیر نہیں لگتی، رات بھی آ جائے گی۔ اس لیے رات ہو آپ کی زندگی میں تو اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، اگر آپ کی زندگی کا اجالا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس آیت کو اگر ہم پچھلے آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو بات اور سمجھ آتی ہے۔ عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے، بادشاہت بھی اللہ دیتا ہے، بادشاہت سے اتارتا بھی اللہ ہے۔ بیدک الخیر ہم نے پڑھا تھا، ہر چیز کی خیر اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ کے اندر پھینک دیا تھا۔ اب دیکھیں نا، ہم یہ سوچتے ہیں یار میری زندگی میں طریقی ہی طریقی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگ پھینکنے والوں نے آگ میں پھینک دیا، کوئی امید نہیں تھی بچنے کی، بظاہر دنیا کے لحاظ سے کوئی امید نہیں تھی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، پھر اللہ نے ان کو بھی عزت دی، پھر آل ابراہیم کو عزت دی، پھر اس کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیے۔ مارنے والے مار رہے ہیں لیکن بچانے والا اللہ بچا رہا ہے۔ پھر اللہ نے ان کی اولاد کے اندر نبوت رکھ دی، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتینا ملکا عظیما۔ صرف اللہ نے نبوت نہیں دی، ملکا عظیم بھی دیا، بادشاہت بھی دی، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت زیادہ ترقی آ چکی ہے، میں آگ میں گر چکا ہوں، آگ میں اگر آپ زندگی کے گر بھی چکے ہیں، ہر طرف تکلیفیں پریشانیاں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، پھر بھی اللہ کی رحمت پر امید رکھیں۔ جس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا ہے، آپ کی زندگی کا اجالا بھی آ سکتا ہے، اللہ نے وہاں سے نکالا۔ پھر اللہ نے بادشاہت بھی دی اولاد میں۔ داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی تھے، جسے ہم نے جالوت کے قصے میں پڑھا ہے، ایک عام بندہ ہے جسے شاید چند لوگ جانتے ہوں گے، ایک عام سپاہی ہے، اللہ نے وہاں سے اٹھا رہا، یعنی عام زندگی تھی، وہاں سے اٹھایا، اجالا آ گیا زندگی میں، اللہ نے بادشاہت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی۔ تو دینے میں جب اللہ آتا ہے، وہ عرش ندیم نے ایک نیزہ ہی پھینکا نا، اللہ نے دیا اسے۔ تو جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو بہانے ہوتے ہیں سارے، یہ سارے بہانے ہیں، اصل میں اللہ دینے پہ آ گیا تھا۔ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، اللہ دینے پہ آ گیا۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی جو زندگیاں ہیں نا، یہ دونوں آیتیں سامنے رکھ لیں، ان کی زندگیاں سامنے رکھ لیں، بات سارے سمجھ آ جاتے ہیں۔ ہر صحابی کی سیرت ان دو آیات کی عکاسی ہے کہ اللہ نے کہاں سے انہیں کہاں لے گیا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی کی چھوٹی سی سیرت آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام صحابی تھے، کہتے ہیں بکریوں کے ہم چروائے تھے، 10-12 لوگ تھے، بکریاں چرواتے رہتے تھے۔ آتے جو میرے ساتھی تھے نا، وہ کبھی کبھار نبی علیہ السلام کے پاس چلے جاتے، میں نہیں جاتا تھا، مجھے بکریاں پیاری تھیں۔ آج ہمیں بھی ہوتا ہے نا، گھر پیارا لگتا ہے، مسجد میں آنے کا دل نہیں کرتا، دکانداری بڑی پیاری ہے، دکان بند کرنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، یہ چیزیں پیاری لگتی ہیں۔ کہتے ہیں مجھے بکریاں پیاری تھیں، میں نہیں جاتا تھا، باقی چلے جاتے تھے باری باری، کبھی کبھار، میں نہیں جاتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا یار چلو جا کے دیکھوں تو صحیح، بکریاں میں نے ایک طرف لگائی، میں چلا گیا، بس ایک ہی دن گیا، پھر وہ بکریوں کو چرواہا، عالم بھی بنا، فاضل بھی بنا، حافظ بھی بنا، مجاہد بھی بنا۔ پھر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی سواری کے مہار تھامنے والے صحابی، جب بھی کہیں نبی علیہ السلام جاتے سواری، یعنی کہاں ایک بکریوں کو چرواہا، کہاں نبی علیہ السلام کی سواری کا محافظ بن گیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے کہا اے عقبہ چل تو ہر وقت پیدل سفر کرتا ہے، میری سواری کی مہار پکڑ کے سوار ہو جا۔ کہتے میرے دل میں آیا نہیں، میں اگر سوار ہو گیا تو میں اونچا ہو جاؤں گا۔ اب نبی علیہ السلام اصرار کر رہے تھے بار بار، اب حکم بھی ایک طرف حکم تھا، ایک طرف ادب تھا، میں کیا کرتا؟ خیر میں بیٹھ گیا، جیسے ہی میں سواری پر بیٹھا فوراً اتر گیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے بیٹھنے کی، میں نے آپ کا حکم مانا بیٹھا، لیکن ہمت نہیں ہے، میں اونچا ہو جاؤں آپ نیچے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصر کے گورنر بن گئے تھے، یعنی ایک عام چرواہا جب اللہ دینے پہ آیا تو مصر کی گورنری اب تعالیٰ نے دے دی۔ مصر ایک پورا علاقہ تھا اس دور کا، بڑا ملک ہے، ایک ملک کی گورنری عقبہ بن عامر۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام، آپ ان کی سیرتیں پڑھتے جائیں، بات سمجھ آتی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہودی منافق جو باتیں کرنے والے تھے وہ کہاں گئے؟ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور جن کو باتیں کرتے تھے یہ بکریوں کے چرواہے ہیں، یہ غریب ہیں، پیٹوں پہ پتھے باندھنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کی بادشاہ دے دی تھی۔ تو یہ ہے، اس نے اللہ دیتا ہے، اللہ ذلیل بھی کرتا ہے، زندگی میں اجالا بھی اللہ دیتا ہے، اور تاریکی بھی زندگی میں اللہ ہی دیتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ زندے کو نکالتا ہے من المیت مردے سے، وتخرج المیت، اور اللہ مردے کو نکالتا ہے من الحی زندے سے۔ یہ بھی کمال بات ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ ایمان والوں سے بے ایمان پیدا ہو جاتے ہیں، بے ایمانوں سے ایمان والے پیدا ہو جاتے ہیں، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان دونوں آیتوں میں 2-3 چیزیں اہم ہیں۔ بادشاہت اللہ نے ذکر کی ہے، عزت کا ذکر کیا ہے، اور رزق، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے رزق بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین ہی چیزیں، اور عمومی طور پر ہماری فکر ان تینوں چیزوں کی ہوتی ہے۔ آپ بادشاہت سے مراد یہاں پہ لے لیں، ملازمت لے لیں، نوکری، دکانداری، جو ہمارا کاروبار، ہمارا پیشہ لے لیں، تو پیشہ، عزت اور رزق، ان تینوں کے لیے ہم سارا دن فکر مند رہتے ہیں، اور اللہ ان دونوں آیتوں کے اندر کہہ رہا ہے یہ تینوں چیزیں ہی میرے پاس ہیں، میں ہی دیتا ہوں جس کو بھی دینا ہے، اور جس کو جتنی چاہوں دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کام تھوڑا کرتے ہیں، نفع انہیں زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگ سارا دن محنت کرتے ہیں، کمائی ان کی تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی کو تھوڑی کمائی میں اللہ زیادہ دے رہا ہے، اور کسی کی زیادہ محنت میں اللہ تھوڑا دے رہا ہے، کسی کی تھوڑی کمائی میں اللہ برکت زیادہ دے رہا ہے، اور کسی کی کمائی زیادہ ہے، برکت کوئی نہیں ہے۔ تو بیدک الخیر ہے، اللہ کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ خیر ہے۔ عمومی طور پر ہماری یہی فکر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم فکر کیوں کرتے ہو، یہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں دوں گا۔ تو ٹھیک ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات، کبھی رات لمبی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، تو پریشانیاں بعض اوقات لمبی بھی ہو جاتی ہیں، سال ہا سال سے چلی آ رہی ہیں۔ تو سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، پریشانیاں لمبی بھی آ سکتی ہیں، اور کبھی کبھی اجالا، بندہ کہتا ہے یار اچھا اب فرمانی نعمت آئی ہے، اچھے حالات ہو گئے ہیں، لیکن بڑی جلدی خراب ہو گئے۔ یہ دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار دن لمبے ہوتے ہیں۔
سالہ سال سے بندے کے اچھے دن رہتے ہیں، مصیبتیں نہیں آتی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، اور کبھی ہوتا تو دن کا اجالا ہی ہے، لیکن آگے بادل آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانی آ جاتی ہیں، بندہ گھبرا جاتا ہے۔ انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی ذات میں امید رکھے، بادل ختم ہو جاتے ہیں، بادل سدا نہیں رہتے۔ اور پھر کبھی آپ نے دیکھا ہو ان بادلوں میں سے بھی اللہ کی رحمت آتی، بارش آ جاتی، یعنی آپ کی زندگی میں غم آئے ہیں، وہ غم بھی بطور رحمت کا سبب بن جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی نعمت مل جاتی ہے۔ آئی پریشانی تھی لیکن بڑی پریشانی سے بچ گئے، حادثہ چھوٹا ہوا لیکن بڑے حادثے سے بچ گئے، بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ قابل غور ہے، انسان ان پر غور کرے تو اللہ کے ذات میں انسان کا بھروسہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی کبھار ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار زندگی میں اجالا ہے، دنیا کی ساری نعمت ہے، سکون کوئی نہیں، بندہ سمجھے یہ گرمیوں کے دن چل رہے ہیں، اجالا تو ہے، دھوپ بڑی تیز ہے۔ بعض اوقات انسان کی اپنی کرسی، اپنا جو اس کا سٹیٹس ہوتا ہے اس میں سکون نہیں ہوتا، جاہو جلال ہے، مال و دولت ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ مال و دولت ہی انسان کے لیے درد سر ہوتا ہے۔ تو پھر جس طرح ہم گرمیوں کے دن ہوں، ہم چھت سایہ ڈھونڈتے ہیں، ٹھنڈا پکھا لگا لیتے ہیں، اے سی لگا لیتے ہیں، تو زندگی میں اس طرح کی پریشانی ہو، اللہ کے پاس آ جائے، اللہ کے سائے میں آ جائے، اللہ کی رحمت میں آ جائے۔ تو فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیاۃ الدنیا۔ قرآن کے اندر دونوں قسم کے آیتیں موجود ہیں، اللہ بعض اوقات دے کر آزماتا ہے، بعض اوقات لے کر آزماتا ہے۔ تو بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا۔ اصل چیز جو ہے نا یہ ترزق من تشاء، اصل میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں رزق سے مراد مال و دولت ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہوتا، رزق سے مراد سکون زندگی ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی تھوڑی کمائی میں اللہ نے سکون بھی رکھا ہے، عزت بھی رکھی ہے، بعض لوگوں کی کمائی زیادہ ہوتی ہے، نہ سکون ہوتا ہے نہ عزت ہوتی ہے۔ اللہ سے بیادی کر خیر مانگنی چاہیے، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، مجھے خیر دے، خیر چاہیے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وترزق من تشاء، اللہ اگر تھوڑا رزق ہے لیکن عزت کی زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وترزق من تشاء یعنی رزق کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے۔ اور پھر اگر ان دونوں آیتوں کو وہ حدیث کے ساتھ ملا لیں، انسان کا جتنا اللہ کے ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے اتنا ہی رزق ملتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ حدیث کیا ہے کہ اگر تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ پرندوں کی طرح ہو جائے، اللہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دے گا بغیر کمائی کے۔ اب پرندے کوئی بزنس نہیں کرتے، کوئی کمائی نہیں کرتے، تھوڑے بہت محنت کرتے ہیں، بس اڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا بھی ہے، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال عزت، جاہ و جلال، مرتبہ، رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنی جلدی ہمیں یہ بات جتنی زیادہ سمجھ میں آئے گی اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے حالات جیسے بھی ہوں انسان کو اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اللہ انسان کو دینے والا ہے اور اللہ دیتا بھی ہے، بھروسہ کرنے پر بغیر محنت کا بھی دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ انبیاء کرام مانگتے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آ گیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے دعا کی، ہم نے اللہ سے رزق مانگا۔ ایک صحابی تھے، وہ بکری کا بھونا ہوا وہ پٹ لے آئے بکری کا، اللہ سے مانگا، اللہ نے دیا۔ رزق، دولت، عزت انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔